السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، الدرس السابع والعشرون 27 نمبر لیسن ہے، دروس لغہ عربیہ لغیر ناطقین بہا، جز ثانی، دوسرا جز اس کا سیکنڈ بک کا، اور لیکچر نمبر یہ 88 ہے، یعنی 88 88 نمبر یہ لیکچر ہے اور یہ ہمارا درس ہے۔ تو درس پڑھتے ہیں، اس کی گرامر جو ہے بعد میں ہم مؤخر کرتے ہیں، درس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی گرامر کی، کیونکہ ہم معتل فا پڑھ چکے ہیں، معتل العین اس میں آئے گا۔ ایسے جو فعل ہیں جن کا جو عین الکلمہ وہ معتل اور حروف علت میں سے ہو، تو پھر اس کے کیا قواعد ہیں اس پہ بات ہوگی۔ تو پہلے لیسن پڑھ لیتے ہیں۔ المدرس ٹیچر، متی جئت من جدہ یا خالد، جدہ سے کب لوٹے، کب آئے اے خالد۔ خالد، جئتو یہ مخاطب ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ خالد جواب دیتا ہے جئتو میں آیا، امس کل۔ المدرس، اجاء ابراہیم معک، کیا ابراہیم تمہارے ساتھ آیا ہے؟ خالد جواب دیتا ہے لا لم یجیء بعد، نہیں آیا ابھی تک، لم یجیء بعد۔ یہ جو اسی پہ بات ہوگی، یہ جاء یجیء اور سیجیء، یہ کیا ہے اصل میں، کیا ہے جاء جو ہے اس میں دیکھ لیں، اب دوسرا الف حمزہ ہے، دوسرا جو حرف ہے، اس پہ بات ہوگی قواعد پہ یہ سبق پڑھنے کے بعد۔ لم یجیء بعد سیجیء اليوم او غدا، انشاءاللہ آ جائے گا وہ، یا کل آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ المدرس، ازرت السفیرہ، کیا تم نے زیارت کی ایمبیسیڈر کی، سفیر کی؟ خالد، ذهبت الى مکتبہ ولم اجدہ، میں اس کے دفتر گیا تھا لیکن اسے نہیں میں نے پایا، لم اجدہ۔ سمعت، میں نے سنا، انہ، بے شک کہ وہ، لم یکن فی جدہ ذاک الیوم، اس دن وہ، لم یکن فی جدہ نہیں تھا وہ جدہ میں، ذاک الیوم اس دن۔ المدرس، یا عدنان، انک غبت، بے شک تو غائب ہوا ہے، غبت، غابہ یغیب سے ہے، اس میں بھی دوسرا اس میں حرف معتل العین ہے۔ غبت اسبوعین، مخاطب کا صیغہ، تا ضمیر مخاطب ہے۔ غبت اسبوعین، 2 ہفتے غائب رہے۔ فأین کنت، کہاں تھے تم؟ عدنان، کنت فی المستشفى، میں ہاسپٹل میں تھا۔ کنت مریضا جدا، میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ واللہ لقد کدت اموت، واللہ اللہ کی قسم، لقد یہ تحقیق کا کلمہ ہے، یعنی یقیناً، کدت قریب تھا، اموت کہ میں مر جاؤں، یعنی بہت بیمار تھا۔ المدرس، واللہ ما عرفت ذلك، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا۔ لم یقل لی احد، لم یقل لی، قال یقول سے ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ معتل العین ہے، اور اس میں وہ الف جو ہے وہ گر گیا ہے، حذف ہو گیا لم داخل ہونے کی وجہ سے۔ لم یقل لی احد، مجھے کسی نے نہیں کہا، انک مریض، کہ آپ بیمار ہو، وانک فی المستشفى، اور آپ بے شک آپ ہاسپٹل میں تھے، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ کیف حالک الآن، اب کیسا حال ہے تمہارا؟ لعلک الآن احسن، شاید کیا بہتر ہے، اچھا ہے۔ عدنان، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ انا الآن احسن، میں ابھی اچھا ہوں۔ ولکننی لا ازال ضعیفا، لیکن ابھی تک میں کمزور ہوں۔ المدرس، شفاک اللہ شفاء کاملا، اللہ تجھے مکمل شفا دے۔ یا عثمان، اے عثمان، انک تغیب کثیرا، اے عثمان تو بہت زیادہ غائب ہوتا ہے۔ غبت یومین فی ھذا الاسبوع، یہاں پھر اچانک ہی وہ عثمان کو مخاطب کر لیتے ہیں ٹیچر، کہ تو بھی بہت زیادہ غائب ہوتا ہے۔ اور غبت یومین، تو 2 دن غائب رہا، فی ھذا الاسبوع، اس ہفتے، وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، اور 3 ہفتے پچھلے ہفتے میں۔ لا ينبغي لطالب ان یغیب کثیرا، جائز نہیں، لا ينبغي نہیں چاہیے طالب علم کے لیے کہ وہ زیادہ غائب رہے۔ عثمان، لم اغب 3 ایام فی الاسبوع الماضی،
میں غائب نہیں رہا 3 دن پچھلے ہفتے، کما قلت جیسے آپ نے کہا، انما غبت یوما واحدا فقط، میں صرف 1 دن غائب رہا۔ المدرس لا تکذب یا اخی، ٹیچر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو اے بھائی، انکا غبت یوم السبت و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، بے شک تو غائب رہا ہفتے کے دن اور منگل کے دن اور یوم الاربعاء اور بدھ کے دن۔ عثمان انا آصف یا استاد، عثمان کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں استاد، لن اغیب فی المستقبل، میں مستقبل میں فیوچر میں غائب نہیں ہوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ المدرس قم یا آدم اتنام فی الفصل، کھڑے ہو جاؤ آدم، کیا کلاس میں سو رہے ہو؟ یہ لڑکے کا نام ہے آدم۔ آدم انا آصف یا استاد، آئی ایم سوری انا آصف، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں استاد، غلبنی النوم، مجھے نیند غالب آ گئی مجھ پر، لأننی ما نمت البارحہ، کیونکہ کل میں نہیں سویا۔ المدرس لما لم تنم، لما لم تنم، پہلا سوال ہے لما، سوال استفہام، اور دوسرا لم جو فعل مضارع پہ آتا ہے اور مجزوم کر دیتا ہے۔ لما لم تنم، کیوں نہیں سوئے، اور فعل ماضی کا معنی آ جاتا ہے۔ لما لم تنم، کیوں نہیں سوئے۔ آدم کان بی صداع شدید، مجھے بہت سخت میرے درد تھی، صداع کہتے ہیں سر کے درد کو، کان بی صداع شدید، شدید میرے سر میں درد تھا، فلم انم بسببہ، اور میں نہیں سویا اس سبب سے۔ یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم المدرس، ٹیچر کھڑا ہوتا ہے۔ سعید یا استاد وانا اريد ان ازورک اليوم بعد صلاة العصر، سعید کہتا ہے اے استاد میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زیارت کروں آج کے دن نماز عصر کے بعد۔ المدرس زرنی غدا، کل میری زیارت کرنا، فانی مشغول اليوم، کیونکہ آج میں مصروف ہوں۔ تمارین ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم یہ لے لیتے ہیں، اس کی شرح جو ہے اردو میں جو ہے کتاب کی شرح 27واں سبق، اس سبق میں ہم مدرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے فعل معتل العین، یا اس کا دوسرا نام ہے اجوف۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجوف یا معتل العین اس فعل کو کہتے ہیں جس کا دوسرا حرف واو یا ہو، جیسے قال یقول، زار یزور، باع یبیع، سار یسیر، نام ینام۔ ان افعال میں کئی تغیرات، تبدیلیاں ہوئی ہیں، جیسے قال اصل میں قوالا تھا، یہ قالا جو ہے اصل میں کیا تھا؟ قوالا، تو واو درمیان میں ہے تو یہ معتل العین ہے۔ اور یقول جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع جو ہے وہ اس طرح تھا، یقول، تو یہ پھر تبدیلی ہو کے یقول بن گیا۔ اسی طرح سارا اصل میں سیرہ تھا، اور یہ جو ہے یا تھا، اس میں معتل العین ہے یہ بھی۔ اور یسیرو اور یسیرو بنا، اور اس میں پھر تبدیلی کر کے یسیرو بنا دیا گیا، تو سارا اصل میں سیرہ تھا، تو یہ بھی معتل العین ہے۔ اور اسی طرح نامہ نویمہ، یہ تھا اصل اس کا، اور پھر نامہ اس میں تبدیلی آ گئی، اور نامہ ینومو، تو یہ تبدیلی کر کے ینامو بن گیا۔ ان افعال معتل العین میں ان کو ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کرتے وقت مزید کئی تغیرات ہوتے ہیں، جو یہ ہیں، یعنی ان کو جب ضمیر کی طرف نسبت کرتے ہیں، مخاطب، متکلم، مفرد، جمع، تو اس میں پھر تبدیلیاں آتی ہیں۔ ضمائر متحرکہ ان ضمائر کو کہتے ہیں جن پر حرکت ہو، جیسے تا کے اوپر زبر آ جائے، یہ پیش آ جائے متکلم کا اور مخاطب کا صیغہ، اسی طرح نون کے اوپر زبر آ جائے، اور ضمائر ساکنہ ان کو جن پر حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو، جیسے ذہبو، یہ واو جو ہے واو الجمع۔ ماضی میں سوائے ذہب اور ذہبو اور ذہبت کے تمام ضمائر متحرک ہیں، یعنی ماضی میں سوائے ذہب، ذہبو اور ذہبت جو ہے ان
کہ تمام ضمائر متحرک ہیں یہ ساکن ہیں بس، جبکہ مضارع میں تذہبنا اور یذہبنا کے نون کے علاوہ باقی سب ساکن ہیں۔ مضارع میں یعنی تذہبنا صیغہ اور یذہبنا کے نون کے علاوہ باقی سب ساکن ہیں، یہ یاد رہے۔ فعل ماضی میں پہلا قاعدہ، اگر یہ فعل اجوف ماضی میں مفتوح العین اور مضارع میں مضموم العین ہو تو ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد یعنی نسبت کرتے وقت اس کا پہلا حرف مضموم ہو جائے گا، جیسے قلنا، قلتو، قالا زبر تھی تو قلتو کیسے آ گیا؟ تو یہ ہے وہ قاعدہ، جب ماضی میں مفتوح العین اور مضارع میں مضموم العین ہو تو ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کرتے وقت پہلا حرف مضموم یعنی پیش آ جائے گی۔ قلنا، قلتا، قلتم، قلتی، قلتنا، قلنا انہوں نے کہا عورتوں نے، قلتا تم ایک مرد نے کہا، قلتم تم سب مردوں نے کہا، قلتی تم ایک عورت نے کہا، قلتنا تم سب عورتوں نے کہا مخاطب جمع مؤنث، قلتو میں نے متکلم کا صیغہ واحد کا کہا مذکر اور مؤنث کا، قلنا ہم سب نے کہا مذکر مؤنث سب کا متکلم جمع کا صیغہ۔ تو ان میں دیکھیں قاف کے اوپر پیش آ گیا، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دیگر صیغوں میں فا کی اصلی حرکت فتحہ باقی رہتی ہے، جیسے قالا، قالت، قالو، اس میں دیکھیں قالت اور قالو میں قالا کی طرح پہلا جو حرف ہے وہ فتحہ زبر ہی رہی اس میں۔ بقیہ حالات میں پہلا حرف مکسور ہوگا، جیسے سرنا، سرتی، سرتا، سرتی، سرتنا چلنا یعنی سارا یسیرو سے، اور سرتو میں چلا، سرنا ہم چلے، تو اس میں دیکھیں اب یہ کسرہ آ گیا ہے، یعنی دوسری جو چیز ہے اگر دیگر صیغوں میں فا کی اصلی حرکت فتح باقی رہتی ہے، جیسے قالا، قالت، بقیہ حالات میں پہلا حرف مکسور ہوگا۔ با دوسرا قاعدہ، دوسرا حرف حذف ہو جائے گا جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہے، دیکھیں یہ مثالوں میں سرنا میں یا جو ہے اور جو ہے اسی طرح سرتی، سارا یسیرو ہے نا تو یا اس میں حذف ہو گیا، اس میں سرتو، سرنا، دوسرا حرف حذف ہو جائے گا جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہے۔ نامہ میں یہ الف جو ہے اس میں کا جو ہے، اور نمتا اس میں بھی الف جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے۔ فعل مضارع مرفوع میں ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کے وقت اس کا دوسرا حرف حذف ہو جائے گا، جیسے یقولنا، تقولنا، اس میں دیکھیں یقول، قال یقولو تھا تو واو جو ہے اس میں گر گیا ہے، اور اس میں بھی یسرنا اور تسرنا، یہ یقولنا یہ فعل ماضی جمع مؤنث کا صیغہ غائب کا ہے، اور تقولنا یا تقولنا یہ مخاطب جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور یسرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ بھی فعل مضارع تسرنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا مخاطب کا صیغہ ہے۔ اچھا ینمنا، اس میں بھی یہ دیکھیں نام ینام الف گر گیا اس میں فعل مضارع میں، تو ینمنا اور تنمنا کہ تم سوتی ہو، وہ سوتی ہیں اور تم سب سوتی ہو، تنمنا ینمنا، تو اس میں بھی الف وہ درمیان میں عین المعتل العین جو ہے وہ گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے۔ تو ضمائر متحرکہ طرف اسناد کرتے وقت اس کا دوسرا حرف حذف ہو جائے گا۔ فعل مضارع مجزوم میں مضارع مرفوع کے دو صیغوں کے ساتھ ان مزید چار صیغوں میں بھی دوسرا حرف حذف ہو جائے گا، جیسے یفعل، لم جو ہے لم یقل، لم تقل، اور لم اقل، لم تقل، لم یسر، لم تسر، لم اسر، لم نسر، لم ینم، لم تنم، لم انم، لم ننم، اس میں دیکھ لیں واو، اور اس میں بھی یا الف جو ہے وہ گرا ہے، اور اسی طرح ینام الف گر گیا ہے اس میں، انام میں الف یہاں گر گیا، یعنی حرف معتل جو ہے اس میں ساکت ہو گیا ہے، یہ چار صیغوں میں جو دوسرا حرف ہے۔ یہ حذف التقاء الساکنین کی وجہ سے کیا گیا، یہ حذف جو ہوا ہے دو ساکن جب مل جائیں تو ایک کو حذف کیا جاتا ہے۔ لم یقول اصل میں تھا لم یقول، لم یقول،
यकूल, तो ये वाव भी साकिन है, लाम भी, तो वाव को गिरा दिया गया, तो दो साकिनों में वाव और लाम जमा हो गए, इसलिए हरफ इल्लत हज़फ कर दिया गया। इसी तरह लम यसीर में असल में लम यसीर, तो या और फिर रा जो दो साकिन थे, इसमें जो है वो या को साकित किया गया, तो हरफ इल्लत हज़फ कर दिया गया। इस तरह लम यनम के अंदर भी असल में लम यनाम, और इसमें अलिफ और मीम दो साकिन है, तो क्योंकि ये लम जो है वो हरफ जवाज़िम में से है, जज़म आ गया और ये साकिन हो गया, और पहले ये अलिफ पहले साकिन था, तो इनमें ये अलिफ गिर जाएगा, यानी हरूफ मुअत्तल हरूफ इल्लत हज़फ कर दिया जाएगा, तो लम यनम हो गया। फ़ेल अमर में ज़मीर मुस्ततिर और ज़माइर मुतहर्रिका की तरफ इस्तिनाद के वक़्त दूसरा हर्फ हज़फ हो जाएगा, जैसे कुलना, काला यकूलू, और यहाँ कुलना, सिर अमर है, अमर में दूसरा जो है वो हरफ वो भी हज़फ हो जाएगा, सिरना, नमना, चूँकि पहला हरफ मुतहर्रिक है इसलिए हमज़ातुल वस्ल की ज़रूरत नहीं। तकूलू से ता और लाम का हज़म्मा हज़फ करने के बाद कोलू, और फिर इल्तिक़ा साकिनैन की वजह से वाव को हज़फ करने के बाद कुल बन गया, कुल, ये था कुल, तो वाव गिर गया तो कुल हो गया। इस तरह तसीरू से सेर, फिर सिर बनाया गया, और तनामा से नामा, फिर नम, ये अलिफ गिर गया इसमें। वल्लाहि लक़द किद्तु अमूतु, अल्लाह की कसम मैं मरने के करीब था। कसम के बाद मादी मुस्बत के साथ ताकीद के लिए लक़द इस्तेमाल होता है, तहकीक, यकीनन, जबकि माजी मनफी में ताकीद की ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद मिसालें ये हैं, वल्लाहि लक़द रअयतुहु फ़िस्सूक़, अल्लाह की कसम मैंने उसे बाज़ार में देखा। वल्लाहि लक़द समिअतु हाज़ल ख़बरा मिन कसीरिम मिनन नास, मैंने ये खबर ये सुनी है बहुत से लोगों से, अल्लाह कसम मैंने ये खबर बहुत से लोगों से सुनी है, जबकि माजी मनफी में ताकीद की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल जैसे वल्लाहि मा अकलतु, यानी लक़द की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहि मा अकलतु शैअन, अल्लाह कसम मैंने कुछ नहीं खाया। वल्लाहि मा कतबतु हाज़ा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं लिखा। तो अल्लाह इसलिए मजज़ूम है, इसलिए मजरूर है कि वाव कसम है, और ये वाव जो है हरफ जर है, वल्लाहि इसलिए है। नोट, वल्लाहि में वाव हरफ जर है, इसलिए इसके बाद वाला इसम मजरूर है। ज़ननतुहु दफ्तरी, यहाँ तक मेरे ख्याल रुकते हैं। ज़ननतुहु दफ्तरी जो है इसको पोस्टपेंड करते हैं, इसको अगले दर्स तक, अगले लेक्चर तक, 89 लेक्चर में हम मज़ीद ये इसकी शरह करके और फिर साथ जो है फिर मशक तमारीन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।